السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمۃ والقرآن والصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین، اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دلی دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شر اور ہر فتنے سے بچا کر رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے، قرآن کے احکامات کا سمجھنا، ان پر غور و فکر کرنا، تدبر اور تفکر کرنا آسان فرما دے، انہیں دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے، آمین اللہم آمین۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 113 ہے اور اس کی آیات ہیں 21 سے لے کر 30 تک۔ آئیے پہلے الفاظ کی وضاحت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ الفاظ کی وضاحت۔ و اور اذا جب، اذقنا چکھاتے ہیں ہم، ذال واو قاف روٹ ورڈ ہے، اذقنا فعل ماضی جبہ متکلم ہے، اذاق یذیق سے مصدر ہے، اذاقۃ جس کے معنی ہے مزہ چکھانا، الناس لوگوں کو، رحمتاً رحمت یہ مصدر ہے، من بعدی بعد، ضراء مصیبت کے، ضاد را را روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے، مستہم جو پہنچی ان کو، میم سین سین روٹ ورڈ ہے، مست فعل ماضی واحد مونث غائب ہے، مس یا مسو سے مصدر ہے، مسن جس کے معنی ہے چھونا پہنچنا، اذا تب، لہم ان کے لیے، مکرن چالیں چلنا ہے، ہیلا سازی کرنا ہے، میم کاف را روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، فی آیاتنا ہماری آیات میں، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ، اسرع زیادہ تیز ہے، سرعۃ مس سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، مکرن چال چلنے میں، یہ مصدر ہے، ان بے شک، رسولنا ہمارے فرشتے، یکتبون لکھ رہے ہیں، کاف تابہ روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جبہ مذکر غائب ہے، کتبہ یکتبو سے مصدر ہے، کتابۃ لکھنا، ما جو، تمکرون تم چالے چل رہے ہو، میم کاف را روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جبہ مذکر حاضر ہے، مکر یمکرو سے مصدر ہے، مکرن چال چلنا، ہوا وہ، الذی اللہ وہ ذات ہے، یہ اسم موصول واحد مذکر ہے، یسیرو وہ چلاتا ہے، سین یا را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، سیرہ یسیرو سے مصدر ہے، تسییرن جس کے معنی ہے چلانا، اور کم ضمیر ہے، فی البری خشکی میں، با را روٹ ورڈ ہے، والبحری اور سمندر میں، بحر اس کا روٹ ورڈ ہے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب،
کن تم ہوتے ہو تم، فی میں، الفل کی کشتی، فا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مجرور ہے، و اور، جرینا وہ چلتی ہے، جیم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی چبا بونس غائب ہے، جرا یجری سے مصدر ہے، جریون یا جریانن چلنا بہنا، بہم ساتھ ان کے، بریحن ہوا کے ساتھ یا ہوا کے ذریعے، را یا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، بی حرف جر ہے اور ریحن مجرور ہے اور موصوف ہے، جمع ہے ریاحن، طیباتن عمدہ کے پاکیزہ کے، طیبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ صفت ہے، طیبون سے صفت مشبہ ہے یہ، و اور، فرحو وہ خوش ہو جاتے ہیں، فرح روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جبا مذکر غائب ہے، فرح یفرح سے مصدر ہے، فرحن خوش ہونا، بیہا ساتھ ان کے، جاءتھا آ جاتی ہے ان کے پاس، جاءت فعل بازی واحد مونث غائب ہے، جاء یجیء سے مصدر ہے، مجیء جس کے معنی ہے آنا، ریحن ہوا، عاصفن شدید سخت تیز، عین صاد فا روٹ ورڈ ہے، یہ صفت ہے، و اور، جاء آ جاتی ہے، ہم ان کے پاس، الموجو موج لہر، یہ اسم معرفہ ہے، اس کی جمع ہے امواجن، من کلی مکان ہر طرف، کلی جو ہے یہ مجرور ہے اور مکان کونون مصدر سے اسم ظرف مکان ہے اور اس کی جمع ہے اماکنن، و اور، ظنوا وہ سمجھتے ہیں وہ گمان کرتے ہیں، ظنون نون روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی چبا مذکر غائب ہے، ظن یا ظنوا سے مصدر ہے، ظنن، انہم بے شک وہ، احیط گھیر لیا گیا، ہا واو تا روٹ ورڈ ہے، احیط فعل بازی مجہول واحد مذکر غائب ہے، احاط یحیط سے مصدر ہے، احاطۃ احاطہ کرنا گھیر لینا، بہم ان کو، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، دعوا جو ہے یہ اصل میں دعو ہے، واو پر پیش اگلے لفظ سے ملانے کے لیے ہے، دعو فعل بازی جبا مذکر غائب ہے، دعا یدعو سے مصدر ہے، دعاء جس کے معنی ہے پکارنا، اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، خا لام صاد روٹ ورڈ ہے، اخلاص مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، بندگی کو، عبادت کو، لئن البتہ اگر، لا لام تاکید ہے، ان شرطیہ ہے، انجیتنا تو نے ہمیں نجات دی، نون جیم واو روٹ ورڈ ہے، انجیتا فعل بازی واحد مذکر حاضر ہے، انجا ینجی سے مصدر ہے، انجاء نجات دینا، نا ضمیر ہے، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، یہاں لا لام تاکید ہے، نکونن فعل مضارع جمع متکلم بانون تاکید ثقیلہ ہے، من کے معنی ہے سے، الشاکرین شکر گزار، شکرون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، فلما پھر جب، یہاں فا حرف عطف ہے اور لما اسم ظرف ہے، انجاہم وہ بچا لیتا ہے ان کو، نون جیم واو روٹ ورڈ ہے، انجا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، انجا ینجی سے مصدر ہے، انجاء جس کے معنی ہے نجات دینا، اذا تب، ہم وہ، یبغون بغاوت کرتے ہیں، باغین یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، بغا یبغی سے مصدر ہے، بغیون میانہ روی سے تجاوز کرنا یعنی سرکشی کرنا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، یا ایھا الناس اے لوگو،
انما بے شک، یہ کلمہ حسر ہے، بغیوکم تمہاری بغاوت، بغیو مصدر ہے، علی انفسکم تمہارے اپنے خلاف، متاع الحیاتی اگر ہوگا متاع تو اس کے معنی ہے سامان، الحیات اس کے معنی ہے زندگی، اور الدنیا دنیا، تو متاع الحیات دنیا کے معنی ہوئے دنیا کی زندگی کا، ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعکم لوٹا ہے تمہارا، را جیم عین روٹ ورڈ ہے، مرجع مضاف ہے، رجوعن سے مصدر میمی ہے، یہ معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا، فَنُنَبِّئُکم پھر ہم بتائیں گے تم کو، نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے، یہاں فا حرف عطف ہے، نُنَبِّئُ جو ہے یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، نبأ ینبئ سے مصدر ہے، تنبیۃ جس کے معنی ہے خبر دینا، بما ساتھ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، انما بے شک، مثل مثال، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی، کما ان پانی کی طرح ہے، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، نازل کیا ہم نے اس کو، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر غلط ملت ہو گیا یعنی گھنا ہو گیا، خا لام تا روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے، اور اختلط فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، اختلط یختلط سے مصدر ہے، اختلاط جس کے معنی ہے ملنا یا مل جل جانا یا گھنا ہونا، بھی اس کے ذریعے، نباتو نباتات، نون باتا روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف ہے، الارضی زمین کی، مما اس سے جو، یا کلو کھاتے ہیں، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اکلا یا کلو سے مصدر ہے، اکلن کھانا، الناس لوگ، و اور الانام چوپائے جانور، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، اخذتی لے لیا پکڑ لیا، اصل میں یہ اخذت تھا، اگلے لفظ سے ملانے کے لیے زیر آئی ہے، یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے، اخذ یأخذ سے مصدر ہے، اخذن جس کے معنی ہے پکڑنا حاصل کرنا، الارض زمین، زخرفہا کمال حسن اپنا یعنی اپنی آرائش، اس کا روٹ ورڈ ہے زخرفا، زخرفا مضاف ہے اور ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، و اور ازینت خوبصورت ہو گئی، یہ اصل میں تزینت تھا، تا کو زا میں مدغم کر دیا گیا ہے، زا ساکن ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے اس سے قبل حمزۃ الوصل لایا گیا ہے، یہ فعل بازی واحد مونث ہے، تزین یتزین سے مصدر ہے تزین جس کے معنی ہے سنوارنا، و اور ظن گمان کرنا یقین کرنا یا سمجھنا، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، ظن یظن سے مصدر ہے ظن گمان کرنا یقین کرنا، اہلھا اس کے رہنے والوں نے، انہم بے شک وہ، قادرون قادر ہیں، قاف دال را روٹ ورڈ ہے، قدرتن سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے قادرن، علیہا اس پر، اتاہا آ گیا اس پر، اتا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، امرنا ہمارا حکم، حمزہ میم را روٹ ورڈ ہے، امرو مضاف ہے مصدر ہے، نا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، لیلن رات کو، او یا نہارن دن کو، فجعلناہا تو کر دیا ہم نے اس کو، فا حرف عطف ہے، جعلنا فعل بازی جمع متکلم ہے، حصیدن کٹی ہوئی،
ہا صاد دال روٹ ورڈ ہے، حسادن مصدر سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، کألم گویا کہ نہیں، لم تغنا نہ آباد ہوئی تھی، غین نون یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع منفی واحد مونث غائب ہے، غنیہ یغنا سے مصدر ہے، غنا آباد ہونا موجود ہونا، بالامسی کل، حمزہ میم سین روٹ ورڈ ہے، بی حرف جر ہے، امسی مجرور ہے، کذالک اسی طرح، نفصلو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، فا صاد لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، فصل یفصل سے مصدر ہے، تفصیل تفصیل سے بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا، الآیاتی آیات، لقومی یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، فا کاف را روٹ ورڈ ہے، شروع میں لی حرف جر ہے، قوم مجرور ہے، یتفکرون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، تفکرا یتفکرو سے مصدر ہے، تفکرن غور و فکر کرنا، واللہ اور اللہ، یدعو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، دال عین واو روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، دعا یدعو سے مصدر ہے، دعوتن بلانا پکارنا، الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف، سین لام میم روٹ ورڈ ہے، و اور یہدی ہدایت دیتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ہدا یہدی سے مصدر ہے، ہدایتن ہدایت دینا، من جس کو، یہ اسم موصول ہے، یشاء چاہتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، شاء یشاء سے مصدر ہے، مشیۃن چاہنا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے اچھا کیا، حاسین نون روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، احسنا یحسن سے مصدر ہے، احسان احسان کرنا نیکی کرنا، الحسنی اچھائی ہے، حاسین نون روٹ ورڈ ہے، حسن سے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، واحد مونث ہے، و اور زیادتن زیادہ ہے، ز یا دال روٹ ورڈ ہے اور یہ مصدر ہے، ولا اور نہ، یرحقو چھائے گی، را ہا قاف روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، رحقا یرحقو سے مصدر ہے، رحقن چھا جانا، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطرن سیاہی، قاف تا را روٹ ورڈ ہے، یہ اسم فعل اور مصدر ہے، و اور لا نہ یہ نافیہ ہے، ذلتن ذلت رسوائی، ذال لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، اولئک یہی لوگ اسم اشارہ جمع بعید ہے، اصحاب الجنتی جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خلودون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے خالدن، والذین اور وہ لوگ، کسبوا جنہوں نے کمائی کی، جنہوں نے عمل کیے، کاف سین با روٹ ورڈ ہے، فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، کسبا یکسبو سے مصدر ہے، کسبن کمانا، السیئاتی برائیاں، جزاء بدلہ جزا سزا، سیئاتن جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے برائی کا، بمثلھا اس کی مانند، بی حرف جر ہے، مثلی مجرور ہے اور مضاف ہے، و اور ترحقہم چھا جائے گی ان پر، را ہا قاف روٹ ورڈ ہے، ترحقو فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، رحقا یرحقو سے مصدر ہے، رحقن چھا جانا، ذلتن ذلت رسوائی، ذال لام لام روٹ ورڈ ہے، ما لہم نہیں ان کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من حرف جر ہے، یہ زائدہ ہے، یہاں اس کے معنی ہوں گے کوئی، من عاصمن کوئی بچانے والا، عین صاد میم روٹ ورڈ ہے، عاصمن اسم نکرہ ہے، اسمتن مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، کأنما
گویا کہ کأنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اغشیت ڈھانپ دیے گئے ہیں، غین شین یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی مجہول واحد مونث غائب ہے۔ اغشا یغشی سے بصر ہے اغشاء جس کے معنی ہے ڈھانک دینا۔ وجوہہم ان کے چہرے، قطعن ٹکڑوں سے، قاف تا عین روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہے قطعۃ من اللیل رات کے، اللیل مجرور ہے، مظلما تاریک، ذو لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اظلام مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، جمع ہے مظلمون، اولئک یہی لوگ، یہ اسم اشارہ جمع بعید ہے، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، و اور یوم جس دن نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے، ہم جمع کریں گے ان کو، نحشر جو ہے یہ فعل مضارع جبہ متکلم ہے، حشر یحشر سے مصدر ہے، حشر اکٹھا کرنا جمع کرنا، ہم ضمیر ہے، جمیعاً سب کے سب کو، جمون سے ہے یہ، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، یہ فعل مضارع جبہ متکلم ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یہ فعل بازی جبہ مذکر غائب ہے، اشرکا یشرکو سے مصدر ہے اشراکن شرک کرنا، مکانکم اپنی جگہ، یہ اسم فعل امر ہے بامانی الزموا آیا ہے، یعنی الزموا مکانکم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، انتم تم، و اور شرکاؤکم تمہارے شریک، فزیلنا تو تفریق ڈال دیں گے ہم، ز یا لام روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے، زیلنا فعل بازی جبہ متکلم ہے، زیلا یزیلو سے مصدر ہے تزییل جس کے معنی ہے علیحدہ کرنا، تفریق کرنا، قیامت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، بینہم ان کے درمیان، و اور قال کہیں گے، شرکاؤہم ان کے شریک، ما نہ، کنتم تھے تم، ایانا صرف ہماری، ایا کے ساتھ ضمیر آئے تو یہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے، ایا تاکید کا مفہوم دیتا ہے، تعبدون تم عبادت کرتے، یہ فعل مضارع جبہ مذکر حاضر ہے، عبدہ یعبدو سے مصدر ہے عبادت عبادت کرنا، فکفا تو کافی ہے، فا حرف عطف ہے، کفا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، کفا یکفی سے مصدر ہے کفایت کافی ہونا، باللہ اللہ، شہیدن گواہ، شہادت شہود مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے اور واحد مذکر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و اور بینکم تمہارے درمیان، بینا مضاف ہے، کم ضمیر ہے، ان بے شک، یہ ان کا مخفف ہے، کننا تھے ہم، یہ فعل بازی جمع متکلم ہے، ان عبادتکم تمہاری عبادت سے، عبادتی مجرور ہے، مضاف ہے اور مصدر ہے، اور کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، لغافلین البتہ غافل ہیں، لام تاکید ہے، غافلین غفلتون مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے غافلون، ہنالکا اسی جگہ، اسم اشارہ ظرف زمان و مکان ہے، یہ تبلو آزمائش میں پڑ جائے گا، با لام واو روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، بلا یبلو سے مصدر ہے بلا جس کے معنی ہے آزمانا جانچنا، کلو ہر یہ مضاف ہے، نفسن شخص یہ مضاف الیہ ہے، ما جو، اسلفت پہلے کیا، یعنی اس نے جو پہلے کیا یا اس نے جو آگے بھیجا، سین لام فا روٹ ورڈ ہے، و اور
اسلفت فعل بازی واحد مونث غائب ہے۔ اسلفا یسلفو سے مصدر ہے اسلافن آگے بھیجنا۔ ردو وہ لوٹائے جائیں گے۔ را دال دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی مجہول جمع مذکر غائب ہے۔ الا اللہ اللہ کی طرف۔ مولاہم جو مولا ہے، مولا مضاف ہے، مالک کو آقا کو کہا جاتا ہے، اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ الحق کی حق حقیقی سچا، و اور دلہ گم ہو جائے گا۔ دود لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب ہے۔ دلہ یا دلو سے مصدر ہے دلالون جس کے معنی ہے گم ہونا۔ انہم ان سے، ما جو یہ اسم موصول ہے، کانو تھے وہ، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ کانا یکونو سے مصدر ہے کونن۔ یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ فا تا را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ افطرا یفتری سے مصدر ہے افتراء جھوٹ باندھنا۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. آج کی آیات پہ سب سے پہلے مشرکین کی ناشکری کا ذکر ہے. آزمائش کے وقت وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. جب انہیں لگتا تھا واقعی اب ان کی جان خطرے میں ہے تو وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ ان کی دعا سن لیتا تھا تو پھر وہ شکر گزاری کس کی کرتے تھے؟ اپنے معبودوں کی. ان کے آگے ماتھا ٹیکتے تھے، ان کے احسان مند ہو جاتے تھے، جیسا کہ انہوں نے ان کی مصیبت ٹال دی ہو. اس کے بعد آج کی آیات میں دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر ہے. حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ابدی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی نعمتوں بھری جنت کی دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو. آخر میں مشرکین، کافروں اور اہل ایمان کا انجام بتایا جا رہا ہے. آئیے آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر ہے 21. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ. ترجمہ ہے، اور جب ہم لوگوں کو آزمائش کے بعد تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فراغی اور کشادگی عطا کرتے ہیں، تو وہ ہماری نشانیوں میں حیلہ سازی کرنے لگتے ہیں. آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی تدبیر تم سے زیادہ تیز ہے. یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. اور جب ان لوگوں کو تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگتے ہیں. یہاں سب سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، پھر قیامت تک کے کافروں اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے. مکہ میں قحط پڑا، 7 سال یہ حالت رہی. اس دوران مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں سے مسلسل فریادیں کرتے رہے، فریاد رسی کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن جب کسی صورت قحط نہ ٹلا تو لوگ پریشان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے
کہا انہوں نے۔ رحمت للعالمین کی دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قحط جو تھا اسے ختم کر دیا، یعنی ان کی آزمائش جو ہے وہ پھر نعمت میں بدل گئی۔ قحط سالی، تنگی اور مصیبت جو تھی وہ خوشحالی میں، رزق کی فراوانی میں بدل گئی۔ اب وہ اللہ کو بھول گئے۔ مشرکین کو جب بھی کسی مصیبت کا، کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو اس وقت انہیں اپنے معبود بھول جاتے تھے، صرف ایک اللہ یاد آتا تھا انہیں، کیونکہ توحید تو اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا نا۔ اس وقت وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، بڑے بڑے وعدے بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ آزمائش ٹال دے، یہ مصیبت ہم سے اٹھا لے، انشاءاللہ ہم اب تجھ پر ایمان بھی لائیں گے اور تیرے دین کو بھی سیکھیں گے اور تیرے ہر حکم پر عمل کریں گے۔ یہ تھے ان کے وعدے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا تھا اور ان کو اس آزمائش سے آزاد کر دیتا تھا، انہیں دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا تھا، یعنی خوشحالی آ جاتی تھی، تو پھر وہ اللہ سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی بجائے، یعنی اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ نعمتوں کی قدردانی کرتے، شکر گزاری کرتے، عاجزی اختیار کرتے اور اللہ پر ایمان بھی لاتے اور اللہ کی ہر بات کو بھی مانتے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی بجائے، صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کی بجائے وہ شکر ادا کرنے لگتے تھے اپنے معبودوں کا، اور اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے؟ مکروں فی آیاتنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری آیات پہ چالے چلنے لگتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور عمل کرنے کی بجائے ان کی خلاف ورزی کرنے لگتے تھے، کفر اور شرک کرنے لگتے تھے، اور دوسروں کو بھی دین سے دور کرنے کے لیے مکر و فریب کرنے لگتے تھے، سازشیں کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کی بری چال اور تدبیر جو ہے وہ ان پر ہی الٹی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے احسان کے بدلے میں یہ چالے چل رہے ہیں، یعنی مصیبت ٹلنے پر اللہ کی شکر گزاری کرنے کی بجائے کفر اور شرک میں اور بڑھ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں، چالیں چلنی شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کی مخالفت کرتے تھے، ہیلہ سازی کرتے تھے۔ حالانکہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ یعنی قحط کیوں آیا تھا؟ وہ اس لیے آیا تھا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، عاجزی اختیار کریں اور یہ پھر ایمان لے آئیں، اپنے رسول کی بات مانیں۔ پھر کہا جا رہا ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، آپ کہیے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو بھی سازشیں تم لوگ کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے فرما دیجئے کہ اللہ کی تدبیر ان مشرکین کی سازشوں، چالوں اور ہیلوں کے مقابلے میں زیادہ تیز اور کارگر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ان چال بازیوں کی سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے آزمائش آنے پر ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، ہم اللہ سے کیا کیا وعدے کرتے ہیں، اور جب آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا واقعی وعدے نبھاتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، یا پہلے کی طرح دنیا میں مگن رہتے ہیں؟ آیت کے آخر میں ہے ان رسولنا یکتبون، کیا چیز لکھ رہے ہیں؟ ما تمکرون، یعنی ہمارے فرشتے، مراد ہے اکرامن کاتبین، خاموشی کے ساتھ تمہارے سارے کرتوت لکھ رہے ہیں۔
ہمیں بھی ہر عمل کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ چلو بظاہر تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلو کوئی سمجھ لے کہ ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب لکھا ہمارے سامنے پیش بھی کر دیا جائے گا، اور ہمیں اپنے ان کرتوتوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہترین مغفرت فرما دے، جو بھی آج تک کمی کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، جانے میں انجانے میں، ان کو معاف فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کی رسی کو، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور اللہ کے ہر عمل پر، ہر حکم پر عمل بھی کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے جو کام ہیں وہی کرتے ہوئے ہمارا اختتام ہو، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 22 ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریء طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح آصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ ترجمہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں، خوشگوار ہوائیں انہیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ یعنی مسافر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچانک تیز ہوا کا جھکڑ چل پڑتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے ہیں۔ اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً بہت شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے دو بہت بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اور سمندر کو اور ہواؤں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ قانون قدرت ہے، خشکی اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے اور سواریاں بھی مہیا کر دی ہیں۔ سڑکیں ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، پہاڑوں پر قدرتی راستے ہیں، انسان پیدل بھی چلتے ہیں، سائیکلوں پر سوار ہو کر بھی چلتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، بسیں بھی ہیں، رکشے بھی ہیں، اور پھر ہوا میں ہوائی جہاز بھی ہیں، ہوائیں بھی اللہ نے مسخر کر رکھی ہیں۔ یہاں پہ تو زمین اور سمندر ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سمندر میں کیا ہے؟ جہاز ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، اور لوگ سفر کرتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، سیر کے لیے، یا پھر تجارت کے لیے، معاش کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، مختلف علوم سیکھنے کے لیے، اپنے روزگار کرنے کے لیے۔ اور یہ جو سفر ہیں وہ انسان زمین پر بھی کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سیر کرتا ہے، یہ سب توفیق اللہ نے دی ہوتی ہے۔ اسی طرح سمندر میں بھی سفر کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا، وہی ہے جس نے یہ سب مسخر بھی کیا، اور یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں، انہیں یعنی سواریوں کو لے کر خوشگوار اور موافق ہوا کے ساتھ، اور وہ یعنی سواریاں
بہت خوش ہوتی ہیں، مسافر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تم کشتیوں میں، جہازوں میں، بحری جہازوں میں سوار ہو کر سمندر میں، دریاؤں میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور ہوائیں بھی موافق ہوتی ہیں، تمہاری کشتی کے چلنے میں مدد کر رہی ہوتی ہیں، اللہ چلا رہا ہوتا ہے انہیں، اور مسافر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اپنے اس سفر کے دوران۔ جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، یہاں تک کہ اچانک تیز ہوا کا جھکڑ چل پڑتا ہے، ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے ہیں۔ یعنی جب لوگ خوشی خوشی کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہوائیں بھی موافق رخ پر چل رہی ہوتی ہیں، تو اچانک ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ تیز ہوتی ہیں تو سمندر میں بھی پہاڑ جیسی اونچی لہریں جو ہیں وہ آگے کو بڑھنے لگتی ہیں، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ لہریں انہیں آ دبوچیں گی اور اب ان کی کشتیاں اور یہ خود سب ڈوب جائیں گے اور ان کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کہا جا رہا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم لازماً بہت شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے جب ان کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے، بھنور میں پھنس چکی ہوتی ہے، اونچی اونچی پہاڑ جیسی لہریں انہیں آ دبوچتی ہیں، تو اس مشکل وقت میں موت کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھ کر صرف ایک اللہ یاد آتا ہے، اپنے معبود ان کو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت وہ اخلاص کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا، ہمیں دوسری زندگی دے دی، تو ہم اپنے سب من گھڑت معبودوں کو چھوڑ دیں گے، صرف اور صرف تجھ پر ایمان لائیں گے۔ اب ہم اپنی یہ دوسری زندگی جو ہے وہ تیری اطاعت میں اور شکر گزاری میں گزاریں گے، کیونکہ یہ دوسری زندگی تو ہمیں دے گا، لہٰذا ہمیں بچا لے۔ یعنی مشرکین موت کو سامنے دیکھ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر یعنی توحید پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم بچہ جنم دیتا ہے، پھر کیا تم اس سے کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ یعنی پھر تم کان کاٹ کر اسے اپنے بتوں کے آگے چڑھا دیتے ہو، ان کے نام پر چھوڑ دیتے ہو۔ یہ صحیح بخاری الجنائز باب 92 حدیث 1385 میں ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی، بڑی مصیبت میں پھنس جاتے، تو اپنے من گھڑت معبودوں کو بھول جاتے تھے اور صرف ایک اللہ کو اس وقت پکارتے تھے۔ حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ سے فرار ہو گئے، مکہ سے باہر جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملا نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، یعنی صرف ایک اللہ کو پکارو، تمہیں اس طوفان سے اس ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک ہی اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا یہی ایک اللہ ہوگا۔
اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کر لیا اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ سنن نسائی ابو داؤد 2683 و ذکر البانی فی صحیح نمبر 1723 میں ہے، امت محمدیہ اسی طرح شرک میں مبتلا ہے کہ وہ آزمائش کے وقت اللہ کو پکارنے کی بجائے فوت شدہ بزرگوں کو مشکل کشا سمجھ کر پکارتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی ان کو اپنا سفارشی اور شفاعت کرنے والا سمجھتی ہے۔ ہم سب کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے ہر ایک کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ جب کوئی بہت ہی مشکل وقت آیا، کوئی آزمائش آئی، تو اس وقت ہم نے اللہ سے بڑے بڑے وعدے کیے کہ اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکال لے، یہ مشکل ٹال دے، انشاءاللہ ہم ضرور ضرور تیرا دین سیکھیں گے، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، ہر آیت کو ترجمے سے تفسیر سے سمجھیں گے اور تیرے ہر حکم پر عمل کریں گے۔ نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی تیرا دین پہنچائیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے ہماری دعا سن لی، ہمیں اس آزمائش میں سے نکال لیا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم سب نے سوچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 23 ہے، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ ہے، لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین پر ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے۔ اب تم دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر تم کو ہمارے پاس ہی واپس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، یعنی دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، جب مشرکین کو لگتا ہے کہ ان کی جان خطرے میں ہے، اب ان کو موت آنے والی ہے، قریب المرگ ہیں، تو وہ پھر صرف ایک اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں۔ جو ہی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس خطرے سے ان کو نکال لیتا ہے، مشکل ان کی ٹل جاتی ہے، آزمائش گزر جاتی ہے، تو وہ شکر گزار بندہ بننے کی بجائے اب اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی پہلے معبودوں کو بھول گئے تھے، اب اللہ کو بھول جاتے ہیں اور دوبارہ اپنے معبودوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اللہ سے سرکشی کرنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی شرک اور ظلم و فریب میں حد سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جو کچھ پہلے کرتے تھے وہی سب کچھ پھر شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو، تمہاری اس بغاوت کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر پڑے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ مشرکین کی اس ناشکری، سرکشی، بغاوت اور ظلم و فریب کا وبال کہا جا رہا ہے انہی پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے فائدے تو چند روزہ ہیں، وقتی ہیں، آخر تو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم 4 روزہ دنیا کی زندگی سے خوب فائدے اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے، پھر ہم تم کو بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی تمہارے سارے دنیا میں کیے گئے کرتوت، جو تم یہاں پہ بغاوت کر رہے ہو، ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، یہ سب تمہارے سامنے یہ کرتوت لائے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا. یعنی دنیا میں تو تم آخرت کو بھی بھولے ہوئے ہو، اپنی موت کو بھی بھولے ہوئے ہو، قبر کو بھی بھولے ہوئے ہو، اور آخرت کے حساب کتاب کی بھی تمہیں کوئی فکر نہیں، اس کو بھی تم نے بھلا دیا ہے. یاد ہے تو صرف دنیا کی نعمتوں اور راحتوں میں غرق ہو گئے ہو اور غافل ہو گئے ہو آخرت سے. کہا جا رہا ہے اب یہ نہ بھولو کہ دنیا تو ایک امتحان گاہ تھی، آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، اور دیکھنا یہ مقصود تھا کہ تم میں سے کون ایک اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے، کون صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف ایک اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی ہر بات کو بھی مانتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو بھی مانتا ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت کو بھی مانتا ہے، اس کی لائی ہوئی کتاب کو بھی مانتا ہے، اور اللہ کے ہر حکم کو سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، دوسروں کے لیے عملی نمونہ بنتا ہے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہتا ہے. یا یہ دیکھا جائے گا کہ کون شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے. ان سب مشرکین سے، منکرین حق سے کہا جا رہا ہے یاد رکھو کہ لوٹنا تو تم کو ہماری ہی طرف ہے، پھر تمہیں دنیا میں کیے گئے کاموں کا حساب دینا ہوگا، اور تمہارا انجام اس دن تمہارے اعمال ہی کے مطابق ہوگا. نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ ہی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت کرے گا، نہ ہی تمہاری اولاد، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی یہ کام آئیں گے، نہ ہی اولاد کام آئے گی. اس دن صرف ایک چیز کام آئے گی کہ تم نے ایمان کی حالت میں جو نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص سے کیے ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے ہوں گے، یعنی مسنون اعمال تمہارے قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پرانی کمی کوتاہیاں خطائیں معاف فرما دے اور ہم سے اپنی رضا کے کام کروا لے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے جائیں. آمین اللہم آمین. آیت نمبر 24 ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ترجمہ ہے دنیا کی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی چیزیں خوب گھنی ہو گئیں، وہ چیزیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگار کر کے خوشنما ہو گئی، یعنی ہریالی ہو گئی، اور اس کے بالک سمجھنے لگے کہ بس
اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے۔ تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اسپاٹ زمین میں تبدیل کر دیا، جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی جو ہم برساتے ہیں آسمان سے، پھر اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین پر سبزہ جس میں سے کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی۔ پانی کے بغیر زمین جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے، اور اس بنجر زمین سے کسی قسم کی کوئی نباتات، کوئی درخت، کوئی جڑی بوٹی، کوئی گھاس، کوئی اناج، کوئی پودا نہیں اگ سکتا، اور نہ ہی کوئی ہریالی ہوتی ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کی مثال برستے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ نفع دیتا ہے نا، انسانوں کو بھی، چرند پرند کو بھی، زمین کو بھی۔ یعنی مٹی میں جذب ہو کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نباتات اگتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان بھی مٹی میں ایک دن دفن ہو جائے گا، مدفن ہو جائے گا۔ ہاں، اپنی موت سے پہلے اگر وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا، اپنے رسول پر ایمان لے آیا، آسمانی کتاب پر ایمان لے آیا، اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے زندگی گزار لی، نیک اعمال کیے، دوسروں کو فائدہ دیا، اور اپنے لیے نیک اولاد چھوڑ آیا، صدقہ جاریہ والے کام کر کے چھوڑ آیا، جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب دیتے رہے، تو پانی کے بغیر جس طرح بات ہوئی کچھ بھی نہیں اگ سکتا۔ بالکل اسی طرح ایمان اور نیک اعمال کے بغیر انسان کی بھی قیامت کے دن کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جب بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو اس سے بھی، وحی الہی سے بھی، انسان کی مردہ روح زندہ ہو جاتی ہے۔ پانی سے طرح طرح کی نباتات، فصلیں، پھل، سبزیاں، اناج اور رنگ برنگ پھول اگتے ہیں۔ زمین خوشنما ہو جاتی ہے، پر رونق ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایمان اور وحی الہی جو ہے وہ انسان کو خوش اخلاق، اندر باہر سے خوبصورت بنا دیتی ہے، انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے وہ نفع مند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک زمین بھی پر رونق ہو جاتی ہے تو کہا جا رہا ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین ان نباتات کی وجہ سے اچھی طرح اپنا سنگار کر لیتی ہے، خوب سج جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، نباتات، باغات اور لہلہاتے کھیتوں کی وجہ سے زمین بہت ہی حسین ہو جاتی ہے، خوبصورت اور شاداب ہو جاتی ہے، رنگا رنگ پھلوں اور پھولوں کی زیبائش سے زمین پوری طرح اپنا بناؤ سنگھار جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے، یعنی فصلیں اپنے جوبن پر آ جاتی ہیں، باغات پھلوں سے لد جاتے ہیں، پھولوں سے باغات بھر جاتے ہیں۔ اس ہریالی کی وجہ سے جب زمین پر رونق ہو جاتی ہے وَظَنَّ أَهْلُهَا
انہم قادرون علیہا، تو اس زمین کا مالک سمجھتا ہے کہ اب میں اس پر قادر ہوں۔ یعنی لوگ اپنی یہ سرسبز لہلاتی شاداب زمین کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ عنقریب ان فصلوں کی کٹائی کر کے یا پھلوں اور سبزیوں کو پھولوں کو اتار کر خوب مال کمائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو اچانک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیت یا باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت، اور ہم اسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی جب اپنی زمین کی زیبائش دیکھ کر اس زمین کا مالک سمجھتا ہے کہ اب میں اس پر بالکل قابض ہو چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس زمین پر ہمارے عذاب کا حکم آ جاتا ہے، اور یہ آندھی طوفان آفت جو بھی آتی ہے وہ زمین کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ گویا کل وہاں کچھ اگا ہی نہیں تھا، کچھ موجود ہی نہ تھا۔ یعنی اللہ کے حکم سے ایسا جکھڑ آتا ہے، ایسا طوفان آتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ باغ اجڑ جاتا ہے، فصل تباہ ہو جاتی ہے، ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے اس زمین کے مالک کی، اور تمام سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے مال کماتا ہے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس نباتات کی طرح انسانوں کو جو کہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تو آئے گا ہی۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں، یعنی اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے سجائی ہے، یہ بے شمار نعمتیں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، اور شریعت کے ذریعے ان نعمتوں کا حلال اور جائز استعمال بھی بتا دیا۔ جو شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کا کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے۔ اس آیت پہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں دنیاوی نعمتوں پر، مال و دولت پر، اولاد پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں تو انہیں اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا چاہیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہیں لگانا چاہیے۔ اگر ہم انہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگائیں گے، حرام طریقے سے مال کمائیں گے، حرام کاموں میں لگائیں گے، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی یہ سب چھن جائے گا، اور جب مر جائیں گے، فرض کریں نہیں کوئی آزمائش آئی، تو موت کے وقت کیا ہوگا؟ سب دنیا ہی میں دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، ہم انہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائیں، اور اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 25 ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ،
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ ہے، اور اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھیج کر صرف ایسے ہی نہیں چھوڑا، اس کے لیے کائنات سجائی، اس کی ضرورت کی ہر نعمت جو ہے وہ اس کو مہیا کی، اس کے ساتھ ساتھ یعنی جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ روحانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا، ہدایت کا بھی انتظام کیا، انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی تاکہ وہ ان پر ایمان لائے، اللہ کی رضا کے کاموں کو جان سکے اور انہیں کر کے اللہ کو راضی کر سکے اور جنت حاصل کر سکے۔ لہٰذا اسی لیے کہا جا رہا ہے اللہ جنت کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اللہ کس کو بلاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ ہدایت گمراہی دو راستے ہیں، جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہدایت وہی پاتا ہے جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے۔ ہر ایک کو اس کی کوشش کے حساب سے راستہ ملتا ہے۔ اب وہ ہدایت کا راستہ پانا چاہے تو وہ مل جاتا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہے، اس پر چلنا چاہے تو وہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے بالکل نہیں پیدا کیا۔ اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ ہدایت کا انتظام ہی نہ کرتا، بس کھلا چھوڑ دیتا لوگوں کو، جو دل کرتا ہے کریں، کوئی رہنمائی نہ ہوتی اللہ کی طرف سے۔ اور پھر قیامت کے دن کہا جاتا کہ تم تو امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو؟ تو کتنا ظلم ہو جاتا بندے پہ۔ ہو سکتا ہے کہتا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے بتایا تو ہوتا، میں تو جنت کے راستے پر چل پڑتا، ہدایت کے راستے پر چل پڑتا، پتہ نہیں تھا اس لیے یہ سب کرایا۔ تو اللہ نے اتمام حجت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام آتے رہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے۔ اب یہ جو ہم آخری امت ہے، امت وسطیٰ، یہ شریعت قیامت تک ہر ایک کو اختیار کرنی ہے، اسی شریعت پر چلنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو چاہے کوئی اس سے پہلے یہودی تھا یا عیسائی تھا یا مجوسی تھا یا اس کا کوئی بھی مذہب تھا، اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس آخری نبی پر ایمان لائے اور اس آخری شریعت کو اختیار کرے۔ آیت نمبر 26 ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ ہے، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہے، ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہے۔ یہاں بھلائی سے مراد ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے، اور جو کتاب و رسول لایا اس پر بھی ایمان لائے، اور ہر حکم پر عمل کیا جو اس کو
اللہ رسول نے بتایا۔ کہا جا رہا ہے ان کی نیکی کا اجر ان کے اخلاص اور قربانی کے مطابق کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ایک نیکی کا اجر 30 سے 700 گنا یا پھر احد کے پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا۔ نیکی کا بدلہ بہت اچھا ملے گا۔ پھر مزید کیا ملے گا؟ یہاں ہے نا، کہا جا رہا ہے نا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور زیادہ ملے گا، یعنی مزید انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اور فضل سے یہاں مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی۔ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے اور انہیں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ ترمذی کتاب التفسیر میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب جنت والے جنت پہ داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا، پکارے گا کہ تم میں سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کر رکھا ہے، تم سے اللہ نے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے؟ یعنی ہمارے چہرے تو روشن ہو گئے ہیں نا، کیا اللہ نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ مطلب ہے دے تو دی ہے، اور جنت میں داخل نہیں کر دیا، یعنی اللہ نے تو ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے، مطلب یہ تھا کہ جی ہمارے تو سارے وعدے پورے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا۔ اللہ کی قسم، جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دیدار کے لیے چن لے، ہم سے ایسے اعمال کروا لے کہ اس دن ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار ہو، آمین اللہم آمین۔ آیت کے آخر میں ہے اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، یہی ہوں گے جنت والے اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ کی جنت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 27 ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں، یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جن لوگوں نے برائیاں کی ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی انہوں نے برائی کی ہوگی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ نیکیوں کا ثواب تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، وہ تو میں خود دوں گا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ برائی کا بدلہ اور سزا جو ہے اس کو نہیں بڑھایا جاتا، یعنی وہ بڑھا چڑھا کر نہیں دیا جاتا، بلکہ برائی کرنے والے کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، یعنی ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہوگا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ،
اور ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایک اللہ پر ایمان نہ لانے والے، اپنے رسول کو، اپنی آسمانی کتاب کو نہ ماننے والے اور شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، کفر کرنے والے جو ہیں، کہا جا رہا ہے ظاہر وہ جو بھی اعمال کریں گے وہ مسنون تو نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی رضا کے تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو بدکاریاں ہوں گی، وہ گناہ ہوں گے، وہ ظلم ہوں گے، وہ برے اعمال ہی ہوں گے۔ تو کہا جا رہا ہے ان کے برے اعمال جو ہیں وہ اس دن ان کے لیے رسوائی کا باعث ہوں گے، اور اس رسوائی کی وجہ سے اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ شدید احساس ندامت میں ہوں گے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ جن پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا، جن کو وہ اپنا سفارشی سمجھتے تھے، جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جنہیں انہوں نے اپنا دنیا میں معبود بنایا ہوا تھا، وہ وہاں موجود نہ ہوں گے۔ ان کا کوئی بھی سفارشی وہاں نہ ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی مال کام آئے گا، نہ ہی اولاد کام آئے گی، نہ ہی کوئی رشتہ کام آئے گا۔ دنیا میں تو وہ ہر چیز کو خرید لیتے تھے، سفارش کو بھی خرید لیا کرتے تھے، جھوٹی سفارش کروا لیا کرتے تھے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہ ہوگا، وہ تو عدل کرنے والا دن ہوگا نا۔ لہٰذا یہ جو گناہ گار ہیں، کہا جا رہا ہے قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں۔ یعنی قیامت کے دن ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، احساس ندامت ہوگا، کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، لہٰذا شدید دکھ میں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے کہ ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ تاریکی، یہ اندھیرا ہوگا بدکاری اور ظلم کا، کیونکہ یہ چیزیں قیامت کے دن اندھیرا بن جائیں گی۔ ظلم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ حق تلفی کی جائے، یعنی کہ شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے، معبود بنا لیا جائے۔ اور بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ان کی حق تلفی کی جائے، یا جو ذمہ داریاں اللہ نے تم لوگوں کو دی ہیں بیوی بچوں کی، وہ نہ پوری کی جائیں، حق تلفی کی جائے۔ دیکھیں دنیا میں بھی جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ اتر جاتا ہے نا، اس کے چہرے پر ذلت اور رسوائی کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ جو مجرم ہوں گے نا، ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، اور ایسے سیاہی چھا رہی ہوگی جیسے اندھیری رات کا کچھ حصہ ان کے چہروں پر جما دیا گیا ہو۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس دنیا میں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا واقعی وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنی زندگی کو لگا رہا ہے، مال حلال طریقے سے کما رہا ہے، حلال اور جائز کاموں میں لگا رہا ہے،
یا حرام سے کما رہا ہے اور حرام ہی کاموں میں لگ رہا ہے. اسی طرح کسی پر وہ ظلم تو نہیں کر رہا، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا، کوئی ناانصافی تو نہیں کر رہا، کوئی حق تلفی تو نہیں کر رہا. یہ سب دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آیت نمبر 28 ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. ترجمہ ہے اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک یعنی تمہارے معبود اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے. تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے. یہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے. اسی لیے کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مشرکین سے کہیں گے کہ کھڑے رہو اپنی جگہ پر، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، یعنی جن کو تم نے دنیا میں اپنا معبود بنایا ہوا تھا. یہاں مشرکین کے شریک وہ اولیاء اللہ اور نیک لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد ان مشرکین نے ان کو اپنا معبود بنا لیا تھا. پہلے تو ان کے بت بنائے تھے، کہا کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے اولیاء اللہ یاد آتے ہیں اور نیک عمال کرنے کو ہمارا جی آ جاتا ہے، ہمارا دل کرنے لگتا ہے یا خیال آ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کی آنے والی نسلوں نے ان بتوں ہی کو اپنا معبود بنا لیا، انہی کو پوجنے لگے، انہی سے دعائیں مانگنے لگے. قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کو، یعنی جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، ان کو اپنی اپنی جگہ پر کھڑا رہنے کا حکم ہوگا. یعنی مشرکین کو اور ان کے معبودوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کے روبرو بالکل آمنے سامنے ہو کر سوال و جواب کر سکیں ایک دوسرے سے. پھر کہا جا رہا ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. تو ہم ان کے درمیان رشتے منقطع کر دیں گے اور کہیں گے ان سے، ان کے شریک، کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے. یعنی یہ جو مشرکین کے معبود ہیں نا، یہ ان سے بیزار ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ نیک لوگ تھے جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے، اور ان کے جانے کے بعد اگر کسی نے ان کے قبر پر کوئی مزار بنا لیا اور وہاں پہ یہ سب کچھ شروع کر دیا، پوجا پاٹ، یا ان کا بت بنا لیا اور اس کو معبود بنا لیا، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو یا ہماری عبادت کرو یا ہم سے اس طرح مانگو جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ شرک کریں، تمہیں اپنا معبود بنا لیں؟ تو وہ کہیں گے کہ میں جب تک زندہ تھا، ان کے درمیان تھا، تب تو یہ شرک نہیں کرتے تھے، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے کیا معلوم کہ یہ میرے بعد کیا کرتے تھے، وہ تو تجھے زیادہ معلوم ہے. اسی طرح اگر مشرکین بے جان چیزوں کی عبادت کرتے تھے، مثلا پتھر کا بت بنا لیا، یا سورج کو پوجتے تھے، یا چاند کو، یا ستارے کو، یا گائے کو گائے ماتا بنا لیا، تو ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن بولنے کی قوت دے گا. وہ سب اپنے عبادت گزاروں کے سامنے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بے جان تھے نا،
نہ عقل تھی، نہ شعور تھا، نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بولنے کی طاقت تھی، نہ کوئی حس تھی ان کے اندر۔ لہٰذا وہ کیا جانے عبادت کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اسی طرح قبر والے جنہیں مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، یا آج کل ہمارے معاشرے میں تو قبر والوں کو معبود بنانا بہت ہی عام ہے، وہ بھی کہیں گے کہ تم ہماری قبروں کو سجدے کرتے تھے، ہمیں کیا معلوم، ہم تو مردہ تھے، ہم تو قبروں میں نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، ہمیں کیا معلوم تم باہر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 ہے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ترجمہ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، یعنی غافل تھے۔ یہ مشرکین کے من گھڑت جو معبود ہیں وہ انہیں قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر تم ہماری پوجا کرتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، ہمارے آگے ماتھا ٹیکتے تھے، ہمیں تو یہ سب جو تمہاری خرافات ہیں ان کی بالکل خبر نہیں ہے، ہم تو غافل تھے ان سب چیزوں سے، اس لیے ہمیں الزام نہ دو، ہم نے تو تمہیں شرک کرنے کا نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنا لو اور ہماری عبادت کرو اور ہم سے اس طرح دعائیں مانگو جس طرح اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اسباب کو تو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چیز نہیں مانگی جا سکتی جس کے لیے اسباب اختیار نہ کیے جا سکتے ہوں۔ مثلا کسی کو پانی پینا ہے، کوئی اور ضرورت کی چیز چاہیے، کھانا چاہیے، وہ بندوں کو کہہ سکتا ہے مجھے یہ لا دو، وہ لا دو، ظاہر ہے پانی مانگے گا تو وہ شخص چلے گا، جائے گا، پانی کا گلاس کہیں سے بھرے گا، پھر لا کر اس کے ہاتھ میں تھمائے گا، پھر وہ پیے گا۔ اسباب اختیار کیے نا اس نے بہت سارے۔ لیکن اگر کسی کو کہا جائے مجھے اولاد دے دو، اس کا تو کوئی سبب نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا وہ کام لوگوں سے کروائے جا سکتے ہیں جس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 30 ہے، هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ ہے، ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا اور سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون سے عمل کر کے آگے بھیجے، یعنی ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا، دنیا میں جو بھی عمل کیے ہوں گے، قیامت کے دن وہ خود ان کو پرکھ لے گا، اس کے ہر عمل کی کلی جو ہے وہ کھل جائے گی، اس کے اعمال کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق اور سچا مولا ہے، مددگار ہے، رب ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے، یعنی ان کے من گھڑت معبود قیامت کے دن غائب ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جب سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ رب جو کہ برحق ہے، اس وقت مشرکین کے دنیا میں گھڑے گئے تمام معبود غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اس طرح مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، کیونکہ ان مشرکوں کو یقین تھا کہ ان کے دنیا میں گھڑے گئے یہ جو معبود ہیں وہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے، انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، لیکن اس دن ان کے معبود کہیں نظر نہیں آئیں گے، گم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ
ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ مثلاً پتھر، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یا فرض کریں کسی جانور کو پوچھتے تھے، گائے کو، سانپ کو، تو وہ تو بے جان تھے نا، اور اگر جاندار تھے ان میں سے ایک دو تو ظاہری بات ہے ان کی تو کوئی حس نہیں ہوتی، نہ عقل ہوتی ہے، نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، انہیں کیا معلوم کون کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے فرشتوں کو معبود بنایا ہوگا تو فرشتوں کو کیا پتا کون کیا کر رہا ہے۔ اگر انبیاء کرام کو اور نیک لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہوگا ان کے بت بنا کر، تو وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں کیا پتا بعد میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح قبر والوں کو بھی نہیں معلوم کہ لوگ ان کی قبر پرستی کر رہے ہیں، مزار بنا لیا، عرس کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، وہاں پہ وجد کر رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، خوب دھمال ڈل رہی ہے، انہیں کیا معلوم۔ وہ تو قبر کے اندر نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ معبود تو صرف ایک ہے برحق، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لہٰذا یہ من گھڑت معبود وہاں ہوں گے ہی نہیں، مدد تو کرنا دور کی بات ہے، انہیں کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، بدعات سے، گمراہیوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، جب کافروں اور مشرکین کی آزمائش کو ٹال کر انہیں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کافروں کو اور مشرکوں کو آزمائش سے نکال لیتا ہے اور انہیں بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ آیت نمبر ہے 21۔ سوال نمبر 2، مشرکین کی کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی ہے تو وہ کس کو پکارتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ آیت نمبر 22۔ سوال نمبر 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھنور میں پھنسے مشرکین کو نجات دیتا ہے تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ آیت نمبر 23۔ سوال نمبر 4، اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 24۔ سوال نمبر 5، سلامتی کے گھر سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 25۔ سوال نمبر 6، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہوگا؟ آیت نمبر 26۔ سوال نمبر 7، برے اعمال کرنے والوں کا کیا انجام بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر ہے 27۔ سوال نمبر 8، مشرکین کے من گھڑت معبود حشر کے میدان میں انہیں کیا کہیں گے؟ آیات ہیں 28 اور 29۔ سوال نمبر 9، مشرکین کے من گھڑت معبود قیامت کے دن مشرکین کی مدد کیوں نہیں کریں گے؟ آیت نمبر ہے 30۔ سوال نمبر 10، جنازہ پڑھنے کا اجر و ثواب حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ ہمارا اس دفعہ کا نماز نبوی کا لیسن نمبر 43 ہے، ٹاپک ہے نماز جنازہ۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 11، مندرجہ ذیل جملوں کی عربی لکھیے۔ نمبر 1، میں نے زید سے سوال کیا۔ نمبر 2، میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا۔ ہمارا اس دفعہ نماز نبوی کا لیسن نمبر 43 تھا اور عربی گرامر کا لیسن نمبر ہمارا 30 ہے۔ عربی گرامر کا ٹاپک ہے ثلاثی مجرد کی ماضی کی گردان کے ذریعے مشق۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔